السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں۔ بہت خوبصورت موسم، 21 ڈگری سینٹی گریڈ، 30 تک جائے گا، سن از آؤٹ، کول بریز بلوئنگ۔ کیا زبردست، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کریں۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا میں جنت میں رہ رہا ہوں، ریئلی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس طرح کی جنت نصیب کرے۔ حالانکہ میں جب صبح اٹھا تو بڑے وہ غدار وطن کے وہ کوئی پوسٹر ہمارے لگ گئے ہیں۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 2018 میں جب پہلی دفعہ، تب میرے کوئی بہن بھائی تھوڑے سے ڈسٹرب تھے جب سلائیڈ چلائی تھی پاک غفورے نے DGI SPR تھا غدار وطن کی۔ ایکچولی اس وقت میں فوج کا اتنا جانی دشمن نہیں تھا، میں تو کہتا تھا فوج ٹیک اوور کرے گانڈے کو اتار کے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں، ایک ہائیبریڈ سسٹم لایا جائے اور اپنا کنٹرول بیک سے چلایا جائے CIA کی مدد سے۔ تو CIA کی ایک میں نے بتائی تھی، اسکوپ دیا تھا ان کے سورسز سے کہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائکس اسرائیل کر رہا ہے اور کمپرومائز ہوگا نیوکلیئر کیپیبلٹی۔ واقعی وہ اس طرح ہوا۔ مجھے انٹرویو کے لیے لیا چینل 5 پہ، اس کا ہوتا تھا اپنا ضیاء شاہد کا، اور میں نے جب بتایا تو وہ کنونس ہو گئے کہ یہ CIA کے لیے کام کرتا ہے، ISPR والے، اور انہوں نے مجھے جناب غدار وطن سب سے اوپر میری تصویر، نیچے مطیع اللہ جان، یہ تلت چلت۔ اس وقت PMLN کے سارے ٹوڈی ٹٹے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، میرے ساتھ۔ ویسے وہ آپ دونوں سلائیڈز دیکھیں، میں کسی وقت کلیج کرتا ہوں اپنے تھم نیل پہ۔ انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت بھی میں اور یہ سارے ٹٹے ٹپیڑے اس میں، ٹھیک ہے جی، PMLN کے، اس دفعہ سارے PTI کے، عمران خان آئے گا، عمران خان مرشد، ریڈ نائٹ، ٹھیک ہے جی، سارے وہ سوائے میرے واحد آدمی جو کہتا ہے نہیں، 7 لاکھ مادر چوت سور پاکستان کے دشمن ہیں، محمد علی جناب برٹش ایجنٹ تھا، ڈویژن غلط تھی، باچا خان اور ولی خان والی غداری، یس میں نے کی ہے۔ یہ فوج کے لیے ملک بنا تھا، یہ نواب اور ٹوڈیوں کے لیے ملک بنا تھا، انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ ان کے خلاف ہمیں علم بلند کرنا ہوگا، بالکل جس طرح کیپٹلزم کے خلاف علم بلند ہو رہا ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ نے لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم یوز کیا، ایکسپلائٹ کیا تھرو پولیٹیشنز، اور کیسے جیسے گانڈا شانڈا نے، دیکھیں آپ، مینپولیٹ کیا سسٹم کو، چانگا مانگا وغیرہ، پیسے دیے ججز کو، گانڈے نے جسٹس افتخار کو پیسہ کھلایا، اسی طرح گانڈے نے جناب صاحب اب قاضی فائز عیسیٰ کو پیسہ کھلایا، اس کو لایا گیا۔ دیکھیں آج وہی سارا سین قاضی فائز عیسیٰ پہ پورا اتر رہا ہے، جو بالکل عمر عطا بندیال کے ساتھ ہوئی تھی، وہی آج قاضی فائز بھوسڑی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب نیا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کا، ڈیپ سٹیٹ کا نیا لیڈر جو ہے وہ منصور ہے، وہ منصور علی شاہ ہے، پرانا ان کا لیڈر ہے۔ اجاز کیونکہ ان کو ایکسیپٹ نہیں ہونا تھا، گانے نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کرنی تھی، اس لیے اجاز الاحسن سے استعفیٰ دلوا کر تھوڑا سا فری ہینڈ دیا گیا تھا بھوسڑی کو۔ بھوسڑی نے سمجھا کہ یہ اس کا موج میلہ لگ گیا ہے، بھوسڑی نے کہا لے لو ایکسٹینشن، 3 سال کی موج میلے۔ گانڈا ججوں کے زور پہ کھیلتا ہے، فوج کے زور پہ نہیں۔ آئی ریپیٹ اگین، گانڈا ججوں کے زور پہ کھیلتا ہے۔ اس نے وہ سپریم کورٹ توڑی تھی، چمک جس کو بے نظیر نے کہا تھا، پیسے دکھا کے، ٹھیک ہے جی، سجاد علی شاہ کو اس نے مروایا، ٹھیک ہے جی۔ یہ فوجیوں سے، فوجی اس کو بس اپنے سر مقصد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوز کرتے ہیں۔ فوجیوں نے گانڈے کو اپنے سر سے اتار دیا ہوا ہے، گانڈا ننگا ہے اس وقت۔ جو آج نانی گشتی 420 مریم کی آج جو ٹویٹ ہے، وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ واقعی ایوری تھنگ از رانگ ان جوڈیشری، دے ہیو لاسٹ۔ اور اب آہستہ آہستہ جوڈیشری سے پھر یہ فوج کی طرف بڑھیں گے جب تھوڑا سا کام اور ہوگا۔ اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دینے کا سلسلہ PTI کو شروع کر دیا ہوا ہے۔ آج بھوسڑی نے بن کر ٹوئی کا زور لگایا کہ اسے اگر کسی نہ کسی طریقے سے ریویو اس حد تک سننے دیا جائے کہ PTI کو نہ کی جائیں، کیونکہ 3 نے کہا تھا کہ نہیں PTI کو نہ جائیں، یہ کہا تھا کہ
ان کو دونوں کو بھی نہ جائیں، لیکن یہ بھی کہا تھا پی ٹی آئی کو بھی نہ جائیں، تو کوئی اس طرح کا موقف۔ باقی دیکھیں آپ اپنے جال میں کس طرح پھنستے ہیں۔ آپ کو بڑی عمر عطا بندیال کی تکلیف ہوتی تھی، وہی ہوا جو جناب صاحب اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ایک بندہ ڈیسیجن لیتا تھا، آپ کہتے نہیں نہیں کمیٹی کرے، لو جی اب آپ پھنس کے رہے ہیں۔ آج کمیٹی میں ویڈیو لنک پہ منیب تھے اور منصور علی شاہ ادھر ہی بیٹھے تھے، ریجیکٹڈ۔ قاضی کلین بولڈ، اور قاضی اور جناب صاحب نواز گانڈا جو ہے، قاضی اور نواز گانڈا چھٹی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بیٹھے ہیں پھر کچھ دیر آرام سے، اس دفعہ پھنسے گا گانڈا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، گانڈا اپنی موت آپ مرے گا۔ نون لیگ ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ لاسٹ اننگز تھی نون لیگ کی، ٹھیک ہے جی۔ پی 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 بلاول بلونگڑا ادھر آ کے بیٹھا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اگر اس کو موقع دیا جائے۔ محسن نقوی کی کوشش ہے کہ بلونگڑے کو آنے دیا جائے، اس طرح کے حساب کتاب ہو۔ محسن نقوی اب ان کے ساتھ فٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز۔ یہ وہی قاضی فائز ایسا ہے جس نے حدیبیہ میں جرنلسٹ کو بھی نہیں آنے دیا تھا کہ وہ ننگا نہ ہو، اور جب اس نے کہا کہ میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں ہر ایک چیز کو، میرے وکیل ہوں گے، سب سنیں میں نے کیوں ایسا کیا ہے، میں پاورفل ہوں۔ لائیو ٹرانسمیشن ہو، پتہ نہیں تھا، وہ ننگا ہو گیا، اس کا سارا کیل ننگا ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ انسان بہت بڑا پاگل ہے۔ کل مجھے کسی نے طارق متین کا کلپ بھیجا، یہ بھیا صاحب بھوسڑا سا اردو اسپیکنگ دلہ، کتے کا بچہ حرام زادہ، ہمیشہ مجھے پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ ٹویٹر پہ مجھے گالیوں پہ پڑ گیا تھا، میں نے بڑا ٹوہا مارا کہ آپ عمران خان کے کوز کو نقصان۔ میں کہا میں تو ہوں ہی نہیں عمران خان کے ساتھ، جائے بنڈ میں لو عمران خان کا، میں تو فوج کے خلاف ہوں۔ اس مادر چوت سور فوج کو گھر بھیجنا ہے بس۔ نواز گانڈا تو ایجنٹ ہے، صرف اس فوج نے یوز کیا ہے۔ وہ آج جناب صاحب وہ نوحہ پڑھ رہا تھا اپنے قریبی دوست یہ درتن بیچنے والے مخدوم شہاب الدین بسوں نے، شایان علی اور ان سب کے لیے کہ یہ کیسے غدار ہیں۔ آپ کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے وہ غداری نہیں ہے۔ جو باچا خان اور ولی خان کا پریمس تھا کہ دس پارٹیشن از انہولی، وہ غداری نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے آپ کیسے غداری، کیونکہ آپ نے وطن، آپ نے نیشنل سٹیٹس کا کانسیپٹ کیا، آپ نے بدماشی اور گنڈا گردی چلائی اس کے تھرو، ٹھیک ہے جی۔ وہ میں نے بتایا تھا میری ساور تھروٹ کی وجہ سے، وہ جو مجھے انفیکشن ہو گئی تھی، تو تھوڑی سی اس سے جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو تھوڑا سا کف ہو جاتا ہے۔ ویری سوری فار دیٹ، ایکسکیوز می۔ اچھا، تو وہ متین فرما رہا ہے کہ باقی سب بندے تو غدار نہیں ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ہاں، میں ایک بندہ نظر چوہان جو گالیاں دیتا ہے سوشل میڈیا پر، گالیاں، جرنلسٹ کچھ نہیں کہا ٹٹے نے، کچھ خود نہیں ہے نا، خود میں کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ ان میں۔ وہ ایک کل بندے نے کامنٹ لکھا بڑا انٹرسٹنگ، میں بڑا ہنسا۔ ایسے دین نہیں سمجھاتے پڑھا کے اور دیکھ داکھ کے، اور میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک کیفیت ہے جو روحانیت کی ہے، اور جو دین کی سمجھ کی ہے، وہ عقل اور فہم کی بات ہے، اس کے ساتھ ڈیفالٹ سیٹنگز کے انسان پیدا ہوا ہے جناب صاحب، اس ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے۔ کتابیں تو اس کو السٹریٹ کرتی ہیں۔ میں جب جیدو کرشن مورتی کو پڑھا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ یار یہی تو میں سوچتا ہوں۔ جب میں واصف فضلی واصف سے پہلی دفعہ ملا تھا، I knew کہ he thinks like me, a clean shaved guy living in a simple environment, just کوئی گدی نہیں، جو سب سے بڑی عالم فضل اچھے آدمی کی، ولی اللہ کی، نیک آدمی کی سب سے بڑی نشانی آج آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ کبھی بھی کلٹ اور انفلوئنس پہ نہیں جائے گا، کبھی پیری فقیری پہ نہیں جائے گا، وہ جو دکانداری پہ نہیں جائے گا۔ ہمارے قرآن کھول کے ادھر دیکھتے ہوتے تھے، وہاں
کیا ہے وہ ادھر ہمارے جب لاہور سے باہر نکلتے ہیں گجرانوالہ کی طرف تو جناب صاحب ادھر ان کا ڈیرا ہوتا تھا، تو وہ قرآن شریف قرآن پاک کھول کے بتاتے تھے آپ کے کیا مسئلے ہیں، کیا فیوچر ہے، جانا ہے نہیں جا سکتے، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، پھر وہ کوئی سیب پہ لکھ کے بھی ان کو ایک بزنس مین ملا اور اس نے کہا جی میں تو آپ نے بڑا ٹھیک کہا، میری مدد کی، کنسٹرکشن میں اس کے 3-4 گھر تھے، پی آئی اے کالونی میں اس نے ایک گھر دے دیا اسے، فرسٹ کلاس بڑا گھر۔ پیر صاحب کی بیگم کو شوق چڑھا مرسیڈیز کا، اس نے مرسیڈیز لے کے دے دی، پیر صاحب فوت ہو گئے، اب ان کا بیٹا قرآن پاک کھول کے چلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے لوگ بلاتے ہیں سراپا آئیں، نیور ایز اے پیر، نیور ایز کہ میں کہیں جا کے میٹنگ میں، تو مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا ادھر آئیں ایڈریس کریں، یقین کریں آئی ہیٹ کلٹ اینڈ انفلوئنس، آئی ہیٹ ایچ ون آف اس از یونیک، ہیئر از اے یونیک بینگ بفور یو۔ اس نے بہت اچھا کہا کہ میں ایک بندے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ نظر چوہان ہے ان میں سے جو گالیاں دیتا ہے، طارق متین نے اس کلپ میں کہا، باقی سب وہ ڈیفینڈ، کیونکہ باقی سارے اسٹیریوٹائپ چیزیں کر رہے ہیں، مٹیریلسٹک ہیں، منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ چلیں ایک ہی چیلنج میں ان کو دیتا ہوں، سارے ہم کو غدار، what have we to lose now؟ لیٹ آل 23-24 جہاز کا ٹکٹ لے کے اسلام آباد، لاہور، کراچی کہیں بھی اترتے ہیں، پروو کرتے ہیں کتنے لوگ ہمیں لیتے آتے ہیں کہ ہم واقعی غدار ہیں یا ہمیں پھانسی لگائی جائے۔ نظر چوہان اس کے لیے تیار ہے، باقی ممی ڈیڈی بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا بھوسڑی بھی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، گانڈا بھی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، فوج بالکل جان نہیں چھوڑے گی۔ فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں لایا جائے گا، پی ٹی آئی کو گانڈے کے لیے سب سے بڑی تلوار یہ 45 والے رکھے ہوئے ہیں، فارم 45 والا مسئلہ آہستہ آہستہ سیٹیں کھسکیں گی، اور اس دفعہ گانڈا بالکل ایسی چیخیں مارے گا کہ گانڈا فوت ہو جائے گا چیخیں مارتا مارتا۔ میں آپ کو بتا دوں اس طرح قدرت بدلہ لیتی ہوتی ہے آپ سے، اور نانی گشتی کو بھی یاد آ جائے گا سارا کچھ، اس کی چدوائی، بدماشی، غنڈہ گردی ساری ہوش ٹکانے آ جائے گی۔ کچھ انٹرنیشنل نیوز پہ تبصرہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا یہ وی لوگ اسی بات پہ کہ آپ کے اصل دشمن مادر چوت سور فوج ہے۔ ایکسٹریم ویدر کازز ریکارڈ ایمٹریک ڈیلیز۔ ایمٹریک ریلوے جیسے پاکستان ریلویز پی آر ہے، کسی زمانے میں پی ڈبلیو آر اور پی ای آر ہوتی تھی، پاکستان ویسٹرن ریلویز اور ایسٹرن ریلویز، ایمٹریک ہے اسٹیٹ ریلویز جون سی ہے، تو اس کا ہے کہ ایکسٹریم ویدر نے ریکارڈ کیے ہیں، ایمٹریک ڈیلیز ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں امریکی سسٹم کتنا ولنریبل ہے، جسے آپ کہتے ہیں امریکہ چاندتے چلا گیا، امریکہ نے یہ کر لیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بندہ ریپلیس کرتے پھرتے ہیں یہ دلے کے بچے امریکی سائنٹسٹ۔ پھر ٹرمپ سیز، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، ٹرمپ سیز تائیوان شوڈ پے اس فار ملٹری پروٹیکشن۔ کیا بات کی، یوکرین شوڈ پے فار پروٹیکشن۔ جے ڈی وینس یہی کرے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کہتا ہے کہ نو کوئی امریکہ جنگیں نہیں کرے گا۔ جو سب سے بڑا سمرسالٹ امریکہ لے گا دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ یہ ہے کہ ایک دھیلا نہیں خرچ کرے گا آن فورن وارز، ناٹ اے سنگل، چاہے اسلحہ بیچنے میں وہ پیسے آ رہے ہیں، نو امریکہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک میں نیوز پڑھ رہا تھا، سٹی بل وڈ مینڈیٹ کولنگ یونٹس فار ٹیننٹ۔ نیو یارک نے ایک بڑا اچھا قانون لگایا، نیو یارک نے کہا ہے جی گرمی بڑی پڑ رہی ہے نیو یارک سٹی میں، تو آپ اس طرح کریں کہ جو ٹیننٹ ہیں وہ ایئر کنڈیشنرز لگا کے دیں، اور جہاں جہاں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا وہاں $1500 ڈیلی جرمانہ، $1500 اندازہ لگائیں۔ اور ایئر کنڈیشنرز بہت بڑی پولوشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یو ایس از دا بگیسٹ پولوٹر۔ میں آپ کو بتاؤں جب سے میں امریکہ آیا ہوں میں ایئر کنڈیشنر یوز نہیں کرتا ہوں،
मैं स्पोकेन भी रहता था कोई 6 महीने साल, आई नेवर यूज्ड एयर कंडीशनर इधर भी, ठीक है ना जी। बड़ा सुकून, अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस इनिशियली होती है नहा के, और फिर उसके बाद जनाब रिलैक्स हो जाता है। क्या ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है, काश मैंने कुछ और मांग लिया होता। एक मेरे वो न्यू जर्सी वर्जीनिया से राइटर हैं, वो जिनका बेटा ब्लैक है, उनको बेचारे को पूछता नहीं है, ब्लैक से शादी की थी उन्होंने, जमील साहब, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा ये एक्सेप्ट मेरा ज़रूर पढ़ें। मैं अच्छा नहीं लगता, गुरु शुरू वर्ड्स मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। Guruji, your today's article truly touched my heart and ignited a fire within me to stand up against the military junta. और सानू गद्दार का बदमाशो कुत्तो, ए साढ़े राइटर्स ने मुनीरे मिस्त्री सुअर और तुम 7 लाख मादरचोद सूरो, ये नज़र चौहानी है उस लिस्ट में। A fire within me to stand up against the military junta that plagues our nation. Your fearless critique of the political class devoid of conscience resonated deeply, inspiring not just me, but surely many others to dream of and work towards bringing about the much needed change. I am moved by your relentless effort and the bravery with which you address issues that many shy away from. This blog serves as a beacon of hope for those of us yearning for a brighter, more just society. May your words continue to inspire, and may you remain protected in your noble pursuit. Your work is a blessing, and I cannot thank you enough for the change you are helping to inspire. बहुत ज़बरदस्त नोट है बाबा जी ने, जिनको अंग्रेज़ी नहीं समझ आई, बेसिकली उसने लिखा है कि आप जैसे बंदों ने हिम्मत दी है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हम भी एक्टिविटी करें, बोलें, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ फ़ौज है। तो इस पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया है, वाकई इसमें बिल्कुल ट्रूथ है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बाकी लोगों को एक्चुअली मेरे साथ क्लब अप करके इन्होंने बाकी लोगों की फाड़ दी है। अब मैं देता हूँ गालियाँ। अब आदिल राजा मुझे कहता था गालियाँ ना दिया करें, ये सारे मेरे से चालू थे कि ये हमारा केस खराब कर रहा है, और सारे बैंचोद भूसड़े मेरे साथ क्लब हो गए। ये होता है कुदरत का काम है, हो पू 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 करो है। सिर्फ कहता था सुअर बदल जाए, बाकी सारे ठीक हैं, बाकी सारे ठीक हैं। फिर एक खबर मैंने आपको बताई है कि वैंस यूक्रेन क्रिटिक वरीज यूरोप। एक बंदे ने कहा जी कि मोदी के वैंस की बेगम से ताल्लुक़ है। बड़े बड़े पाकिस्तानी खबरें निकालते हैं। अच्छा जी, उसका क्या ताल्लुक़ यूएस की पॉलिटिक्स से, मोदी के वैंस के ताल्लुक़ से? कमाला इंडियन डिसेंट की थी, वो कुछ भी नहीं कर सकी। मैक्सिमम इंडियन बुश बाइडन के वक्त मैक्सिमम इंडियन कत्ल हुआ है, रेशल कत्ल होने में इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। जैसे ओबामा के वक्त में काला हुआ है, तो बाइडन के वक्त में इंडियन हुआ है, कमाला के वक्त में। साइनाइड कॉज द टोटल डेथ्स। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वियतनाम के बैंकॉक के ग्रैंड हयात होटल में, आपको पता है थाईलैंड ने एक बड़ी स्कीम्स 90 डेज़ की दी हैं। मेरा खुद प्लान है, मैं चेक कर रहा हूँ कि ISI के कवर्स उधर क्या, हाउ आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ ओवर देयर। आई लव बैंकॉक एक्चुअली टू स्टेशन माई सेल्फ। बहुत चीप है, $500 में एलीट जगह में आपको 1 बेड अपार्टमेंट बैंकॉक में मिल जाता है, ठीक है जी, सोहो टाइप प्लेस। तो उन्होंने बड़ी एक नई स्कीम्स दी हैं जनाब साहब फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, और वो कहाँ 25-25, 30-30 बिलियन डॉलर कमा रहा है थाईलैंड टूरिज़म से, ठीक है जी। उनको बड़ी परेशानी हुई कि कोई 5 वियतनामी, एक अमेरिकन ओरिजिन की वियतनामी, अमेरिकन नेशनल, और 5-6 वियतनामी औरतें एक कमरे में डेड पाई गई। अच्छा, वो हुआ ये था, अब उन्होंने फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन की, बहुत हाई अलर्ट हो गया पूरे थाईलैंड में। एक्चुअली वो उस औरत ने वो करना था उन 5-6 वियतनामियों को पैसा, वो जो अमेरिकन नेशनल थी। वही कैपिटलिज्म, वही मैनिपुलेशन, वही हरामज़दगियाँ। अब उसने कहा कि ये 5-6 तो मेरी काट देंगी गर्दन, मैंने तो लिया, खा इनका पैसा।
اس عورت نے کیا کیا کہ ایک کھانے سے پہلے ٹی ہوتی ہے چائنیز، پہلے ٹی پیتے ہیں، اس میں سائنائڈ ڈال دیا تھا، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ ٹی پیتے ہی سارے مر گئے، وہ خود بھی مر گئی، اور جو کھانا اسی طرح پڑا تھا۔ وہ بڑی اندوناک تصویر ہے ریئلی ان کے کھانے کی۔ یہ اس میں پتہ نہیں دکھ رہی ہے کہ نہیں، یہ کھانا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہائی یو ایس ہاؤسنگ پرائسز ڈٹر فارنرز نے تو ویسے واقعی کیا مانا، پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں، میں نے کل بھی اس پہ تذکرہ کیا تھا۔ ایک اور خبر ہے کہ کارڈ بلڈ بینکس سولڈ، اچھا ادھر مینیپولیشنز، اچھا میں جو بات کرتا ہوں کہ کیپٹلسٹ سسٹم میں، لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم میں 101 مواقع ملتے ہیں چونا لگانے کے لوگوں کو۔ چین، روس، ایران کنٹرولڈ سسٹم، ڈکٹیٹرشپس بہت مشکل ہے، ریگولیشن بڑے ٹف ہوتے ہیں، کلوز سسٹم ہوتا ہے، ادھر اوپن سسٹم ہوتا ہے، آپ چوری چکاری کر کے چیزیں جعلی بیچ سکتے ہیں۔ جیسے ایک اور خبر تھی، میں آج بھی نہیں لگا سکا، کہ فینٹنائل کیسے ایک بندے نے کتنی ملینز ٹیبلٹس بھیج دی۔ میں کل آپ کو وہ سناؤں گا، وہ میں یہ ریکارڈ میں رکھتا ہوں ساری چیزیں۔ کارڈ، یہ جو وہ ناف سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو امبلیکل کارڈ ہوتی ہے، کارڈ کا کچھ حصہ بینک میں جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے رکھ لیا ہے، آپ کے بچے کو کوئی بھی ایشو ہوا ہم سٹیم سیل کے لیے اس کو نا ٹھیک کر دیں گے۔ سٹیم سیل آج کل بڑی، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ میڈم کومل بیٹیوں کی طرح ہے میری، بفیلو میں کر رہی ہے، بلکہ اس نے مجھے صبح غداری کا بھجوایا تھا کہ سر جی آپ بھی غدار ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کو تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ میں نے گوری کو کتاب دی، لائبریرین کو، اس نے کہا یہ سونے کے کنگن سے کم نہیں ہے۔ فورڈز لائبریری کی لائبریرین نے، ایک گوری میرے ساتھ ہمیشہ ٹریول آلموسٹ سیم ٹائم پہ، ہم واپس گھر آتے ہیں 3-4 بجے، وہ کام کرتی ہے اسمیش برگر پہ۔ میں نے کہا تو کتابیں پڑھتی ہے؟ یس۔ تو پچھلی دفعہ میں کتاب لی ہوئی تھی تو اس نے کہا کتنے کی؟ $20 کی، تو وہ لینا چاہ رہی تھی، اس کا سٹاپ آ گیا۔ میں نے کہا بیچاری یار پپڑ سی، اس کو ویسے گفٹ دے دیتے ہیں، میں نے آٹوگراف کر کے۔ کہتی ڈو آئی ہیو ٹو ریٹرن آفٹر آئی ریڈ؟ میں کہا نو آئی ہیو گفٹڈ یو، آئی ہیو ریٹن مائی بس میٹ۔ تو کہتی کہ وہ بیکاز کین آئی دین گیو اٹ ٹو مائی سسٹر فار ریڈنگ، ہی آلسو لو ریڈنگ میموائرس۔ یار اندازہ لگائیں، میرا پوسٹ ماسٹر تھا ایک، میں نیو یارک بھیج رہا تھا کتاب، وہ بہت زیادہ پپڑ سا، میں اس کو جسٹن بیبر کہتا ہوتا ہوں، بالکل جسٹن بیبر کی شکل کا انگریز جتل سا۔ تو وہ مینلو مال کا پوسٹ آفس بڑا اچھا، فارغ ریڈیو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، ہم دونوں پھر موج ملا سا تھوڑا سا کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا ایک پپڑ تیرے لیے گفٹ ہے۔ کہتا ہے ریئلی؟ اور میں کہا تو کتابیں کیا؟ کہتا ہے یس آئی ڈو۔ ایمان سے تینوں گورے اتنے زیادہ خوش ہوئے جیسے پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا۔ پاکستانی کچھ نہیں جی، کتاب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی پڑھ جائے کتاب، نہیں نوزر صاحب اپنے کول ہی رکھو، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں سیکھنا کسی سے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں کتابیں پڑھنے سے، ٹریول کرنے سے ہوں، سوشل انٹریکشن سے ہوں، آج میں جو کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا جی، ہم ان سب چیزوں سے دور ہیں۔ لہذا اس غدارے وطن کی طرف سے آپ سب کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، اس میسج کے ساتھ جو میں کل مس کر گیا تھا، اور کچھ خواتین بیچاریوں نے مجھے یاد کروایا کامنٹس میں، میرے ویلاگ میں کل میں، ٹکا کے اپنا ٹوا مروائیں منیرہ مستری اور 7 لاکھ مادر چوت سوروں سے، ٹکا کے اپنا ٹوا مروائیں منافقوں طارق متین اور حرام زادے لاکھوں کروڑوں 25 کروڑ پاکستانی منافقوں سے ٹکا کے اپنا ٹوا مروائیں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے